السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 1۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے اور اس حسن سلوک کی توفیق کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھیے۔ خدا کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ ہی کا ہے۔ ماں باپ کے حق کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ قرآن پاک کے جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو خدا کے حق کے ساتھ بیان کیا ہے، اور خدا کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا محبوب ہے؟ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور خدا سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، بلکہ خدا کا شکر ہے دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا تم واقعی خدا سے اپنی ہجرت اور دین کے کام اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں خدا سے اجر چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جاؤ اور اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ یہ آپ نے فرمایا۔ حضرت ابو امامہ، یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہیں۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے تم جنت کے مستحق ہوں گے اور ان کے حقوق پامال کر کے تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ یہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کیجئے، یہ مضمون چلے گا کچھ دن انشاءاللہ، بہت دھیان سے سنیں اور ماں باپ کی قدر کریں، خوب خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں۔ ان کی دعا آپ کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو چمکا دے گی اور ان کی بددعا آپ کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تڑپا دے گی اور انہیں ہلاک کر دے گی۔ بددعائیں نہ لیں، ان سے دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پڑھوایا ہے، یعنی اس میں بہت بڑی چیز اللہ خود پڑھوا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے اور ماں باپ کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اب یہ مضمون چلے گا
ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. بس اسے دھیان سے سنو. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.